بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، بھلا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور اس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، پھر اس باغ پر گرم ہوا آئے جس پہ آگ ہو اور وہ پورا باغ جل جائے۔ اللہ تمہیں اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب ڈاکٹر نہ بننے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، اور یہ چیز خاص طور پہ بچیوں میں ہے، کیونکہ بچیوں کو شروع سے سمجھایا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہو کے صرف ڈاکٹر ہی بن سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ اگر وہ ڈاکٹر نہ بنے تو وہ ناکام ہیں۔ تو جہاں پر دنیا میں اتنے کریئرز ہیں، بچیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کو صرف ایک کریئر قبول ہے اور وہ ہے ڈاکٹر بننا۔ تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس بچی نے پوری زندگی ایک ہی خواب دیکھی ہو کہ میں ایک دن بڑی ہو کے ڈاکٹر بنوں گی، اور پھر اچانک اس کو ایک دن یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایگزام میں فیل ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نہیں بن سکی، تو اس کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ وہ خاندان والوں کے سامنے اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوگی۔ اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوں، میرے ماں باپ نے بچپن سے مجھ سے ایک ہی چیز مانگی تھی اور میں وہ ان کی خواہش پوری نہیں کر سکی۔ اسی لیے ایسی بچیاں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایسی بچیوں کے لیے میرا ایک سوال ہے، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ شاید اللہ آپ کو کسی عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو؟ اب اس آیت میں اللہ نے ایک انسان کی مثال دی ہے جس نے پوری زندگی اپنی پراپرٹی کو خوبصورت بنانے میں بہت زیادہ محنت کیا۔ اس کے باغ میں ہر قسم کا درخت ہے، ہر قسم کا پھل ہے اور نہریں بھی ہیں۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایسے انسان نے اپنی پوری جوانی اس قسم کے باغ کو بنانے میں لگا دی ہوگی، دن رات اس پہ محنت کرنا تاکہ وہ بہت ہی خوبصورت چیز بن جائے۔ اور پھر ظاہر ہے جب وہ اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے تو اس کے پاس اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچا ہو کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جب یہ باغ بہت بڑی اور خوبصورت پراپرٹی میری بن جائے گی، تب میں اللہ کے لیے ٹائم نکال سکوں گا، تب میں تفسیر بھی پڑھوں گا، میں لوگوں کی مدد بھی کروں گا۔ لیکن جیسے کہ آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو ایک گرم ہوا اللہ نے بھیجی جس کی وجہ سے پورا کا پورا باغ اس کا ختم ہو گیا۔ اور کیونکہ اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اس کو اب دوبارہ دن رات محنت کرنی پڑے گی اس عمر میں بھی تاکہ وہ روزی کما سکے۔ تو پہلے بھی اس کے پاس اسلام کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا اور ابھی بھی اس کے پاس اسلام کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ بہت سی بچیاں جو ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، ان کا یہی مثال ہے۔ وہ دن رات محنت کرتی ہیں، اپنی پوری جوانی اس کام پہ لگا دیتی ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کر سکیں، انہیں خوش کر سکیں اور آخر کار ڈاکٹر بن جائیں۔ ان کے پاس تفسیر کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے، اسلام کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اور کئی بچیاں ہیں جو مجھے اکثر کہتی ہیں کہ میم جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تب میں اللہ کے لیے بہت کچھ کروں گی، تب میں اللہ کے مخلوق کی بہت زیادہ خدمت کروں گی، تب میں اسلام کے لیے کچھ کروں گی۔ لیکن جب ان کو اپنی زندگی موت کے بارے میں نہیں پتہ تو انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیسے کر لیا کہ جب میں ڈاکٹر بنوں گی تب میں اسلام کو بہت ٹائم دے سکتی ہوں، تب میں اللہ کے مخلوق کے لیے بہت سے اچھے کام کر سکتی ہوں۔ اور پھر وہ یہ بھی نہیں سوچتی کہ اگر وہ ڈاکٹر نہ بن سکیں پھر کیا ہوگا، بلکہ ان کے ذہن میں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ اگر وہ ڈاکٹر بن جاتی ہیں لیکن اچانک اللہ کی کوئی آزمائش سامنے آتی ہے اور ان کی تمام محنت ایک دن میں ضائع ہو جاتی ہے، تب وہ دین کے لیے کام کیسے کریں گی؟ تب ان کو دوبارہ دن رات محنت کرنی پڑے گی، اسلام کے لیے تب بھی کوئی ٹائم نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ایسی بچیاں یہ ضرور سوچیں کہ اگر وہ ایگزام میں فیل ہو جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ڈاکٹر بننا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اپنی کریئر، اپنی پروفیشن کی عبادت مت کرو۔ اگر اللہ آپ کو ایک چیز دے سکتا ہے تو وہ ایک دن میں وہ چیز آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔
سب سے بہتر یہ چیز ہے کہ ہر انسان اپنی آخرت کے بارے میں سوچے۔ تو جو بچیاں کبھی اپنے ایگزام میں فیل ہو جاتی ہیں، وہ یہ ضرور سوچے کہ شاید ان کی قسمت میں ڈاکٹر بننا نہیں، شاید اللہ نے ان کی قسمت میں کوئی اور بہت خوبصورت، بہت اچھا کریئر لکھا ہو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس دفعہ فیل ہو گئے ہو، دوبارہ ایگزام دینے کی کوشش کرو، مزید محنت کرو، لیکن آنکھیں کھول کے رکھو۔ یہ جان لو کہ ڈاکٹر بننا زندگی کا مقصد نہیں، اور یہ ایک ایسا سبق ہے جو ہم صرف تبھی سیکھ سکتے ہیں جب ہمارے سر پہ کوئی امتحان آئے۔ جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس چیز کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جب اللہ کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے ہم سے وہ چیز چھین لیتا ہے، تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ زندگی کا مقصد تو کچھ اور تھا۔ تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو خدا ہمیں وہ چیز دے سکتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی ہم سے وہ چیز چھین بھی سکتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ قیامت کے روز ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں نے آپ کے مخلوق کے لیے کوئی کام نہیں کیا، میں نے اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کیا کیونکہ میں ڈپریشن میں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ نے مجھے ڈاکٹر نہیں بنایا، میری ایک ہی خواب تھی، وہ خواب میری پوری نہیں ہو سکی، تو اللہ اس کی وجہ سے میں نے آپ کے مخلوق کے لیے، آپ کے دین کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ چیز یاد رکھیں۔ اسی لیے جب بھی آپ محنت کریں دنیا کے لیے، کریئر کے لیے، پروفیشن کے لیے، ایگزامز کے لیے، ساتھ ساتھ محنت تفسیر، اسلام، قرآن اور اللہ کے مخلوق کے لیے بھی کریں۔ یہ کبھی بھی مت سوچے کہ جب میری خواب پوری ہوگی تب میں اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کر سکتی ہوں، تب میں اللہ کے مخلوق کے لیے کوئی کام کر سکتی ہوں۔ کیونکہ جب آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کل زندہ بھی ہوگے یا نہیں، تو اتنا بڑا رسک نہ لیں۔ ایسے لوگ پھر اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں گوا دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔